اب وہ آ جائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو صلاۃ و تسبیح کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث مل جائے گی. اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے میں ہی مزہ ہے. اچھا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس حدیث کو میں نے پہلے بتایا کہ امام مسلم نے بھی صحیح کہا، ان کے شاگرد نے ان سے نقل کیا ہے. امام ابو داؤد نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، شیخ البانی نے، شیخ احمد شاکر نے، اور شیخ زبیر لزئی رحمہم اللہ اجمعین، سب نے اس حدیث کو صحیح کہا. یہ ورڈ بائی ورڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے، چھوٹے یا بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے گناہ. اچھا، اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو بھی اگلے تو چلے ہو چکے، جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں ہیں. یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. اگلے پچھلے سے مراد ہے سارے. اب جن کو عربی لنگوسٹک سے واقفیت نہیں ہے، ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی کئی باتیں کر دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ نماز میں جو 10 چیزیں تھی وہ آپ نے گنوائی. وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں. جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو 15 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ لیں. پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیحات 10 دفعہ. پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات 10 دفعہ. پھر سجدہ کریں، سجدے میں 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں 10 دفعہ. پھر دوسرا سجدہ کریں اس میں 10 دفعہ. اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 دفعہ. اس میں جلسہ استراحت بھی آ گیا ہے. اس حدیث سے بھی جلسہ استراحت ثابت ہوتا ہے. وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا 6251، جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑھ. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اس میں تو صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہوتا ہے. اس میں بھی حدیث میں صلاۃ و تسبیح والے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں. اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں. ویسے یہاں لفظ ہے ہر جمعے کو، لیکن عرب کے محاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ، تو اس سے مراد ویک ہوتا ہے. جس طرح ہم ہفتے کے لیے سیچرڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتہ ہی کہتے ہیں. اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکو تو پھر آپ مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں. اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 دفعہ. سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں کم از کم 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا. کتنی بڑی، یعنی نبی الاسلام نے کس حد تک اس کی ترغیب دلائی ہے. اچھا، اب اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکعت میں 75 دفعہ. اور اس کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکعت ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکعت کے اندر وہاں 10-10 دفعہ ہے. تو ظاہر ہے کہ 6 مزید سٹیپ آئیں گے.
تو یہ 75 دفعہ بن جائے گا. پھر جب دوسری رکعت کریں گے تو دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, باقی ہر سٹیپ پر 10 دفعہ. لیکن دوسری رکعت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہد پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے, اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے. چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے, درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے. رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسے پڑھنا ہے. ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے. اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی. اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے, جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, یہ سارے مسائل نقل کیے ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے, اس کے بعد اسے پڑھنا ہے. اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے, اس کے بعد پڑھنا ہے. پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو 2 سجدے کرنے ہیں ان میں جو 2 بیچ میں آ جانے جلسے بھی, ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا, اس لیے کہ ہر رکعت میں 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا. تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو 300 سے کراس کر جائے گا. تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے, وہاں ایسا نہیں ہوگا. اچھا, پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا 2 کر کے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو 2 کر کے پڑھوں, اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں. البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں. یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں, اور سنت بھی یہی ہے, افضل بھی یہی ہے, اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکعتیں بھولیں گے بھی نہیں. ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی. تو افضل ہے 2 رکعت. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی, اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اس ساری کو طاق بنا لیتے تھے. اچھا, اس سے تو پتہ چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں, نفل نماز سے مراد ہے ادر دین فرض, اس میں سنت موقدہ بھی آتے ہیں, اس میں وطر بھی آتے ہیں, اس میں آج کل جو رمضان کا قیام اللیل ہے یہ دیکھیں آپ, تراویح جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی 2 کر کے ہوتا ہے. ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. یعنی دن کو بھی آپ نے جو 4 سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا عصر کی پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے. البتہ دن میں جواز موجود ہے, کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں, وہ جو دن کی سنتیں تھیں نا وہ اکٹھی بھی 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. ظہر کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں, یعنی ان کی عادت میں شامل تھا. تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے بالکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ صرف اجازت ہے, پریفریبل ہے 2 رکعت عام حالت میں بھی اور صلاۃ و تسبیح میں بھی. بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تشہد جب کریں تو پہلے ہم تسبیحات پڑھیں یا تشہد پڑھیں؟ تو وہاں پہ بھی وہی رول لگے گا کہ پہلے تشہد پڑھیں گے, اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں گے, چاہے درمیان والا تشہد ہو چاہے آخر والا. چونکہ یہ نفلی نماز ہے, نفلی نماز میں تو ایگریڈ اپان ہے کہ درمیان والا تشہد پورا ہی پڑھنا چاہیے. اگر 4 اکٹھی پڑھ رہے ہیں, 2 کر کے کریں گے تو تب تو ویسے ہی پورا پڑھیں گے. بہرحال اس میں بھی جواز موجود ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں, یا کم از کم درود شریف اتنا پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو یہ بھی درست ہے درمیان والے تشہد کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ اسے آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے. یعنی کوئی آپ نے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے, اپنی انگلیوں کو یوں دبا کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ایک جگہ ہی 15 دفعہ پڑھنا ہے نا صرف قیام میں, باقی تو ہر جگہ 10 دفعہ. میں رکوع میں اگر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوں تو میں پہلی دفعہ جب پڑھوں تو یہ انگلی دبا دوں ہلکی سی, یہ یوں چلتے چلتے یہ 5 ہو گئی, پھر اس طرف یہ. تو اس میں آپ الٹے ہاتھ کو بھی شامل کریں. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا یہ ابو داؤد سے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے, وہ روایت اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. صحیح سند سے جو روایت ہے وہ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر شمار کرو، تمہاری انگلیاں قیامت والے دن اس ذکر کی گواہی دیں گی۔ تو چاہے وہ دایاں ہاتھ ہو بایاں ہو، آپ دونوں پہ شمار کریں، دونوں کی انگلیاں گواہی دیں، اس سے تو بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔